کسی ایک مقام پہ کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اور ایک مقام کے اوپر کوئی شے رہ نہیں سکتی. یہ عجیب چیز. ایک دوسری طرف میں چلا جاؤں گا. یہ ایک مسئلہ ہے بڑا اہم قرآن کا، سائنس کا. وہ اپنی اصلی حالت سے نیچے آ گئی ہوئی ہوتی ہے. وہ جو آگے چلنے کی حرکت اس کے اندر ہوتی ہے وہ سلب ہو چکی ہوتی ہے جب وہ ٹھہرتی ہے. تو کوئی شے ٹھہری ہوئی ویسے کی ویسے نہیں رہتی، پست ہوتی چلی جاتی ہے، تبدیلی اس میں آتی ہے، تغیر آتا ہے. تغیر پستی کی طرف آتا ہے. تغیر تو ہر حال میں آنا ہے. اگر وہ حرکت اور حرارت سلب ہوئی ہے تو پستی کی طرف، نیچے کی طرف گرے گی پہاڑ کی چوٹی سے جو چیز آئے گی. تو اور اگر وہ حرکت اور حرارت ہے، تبدیلی اس میں آنی ہے. تبدیلی اس میں آئے گی آگے بڑھنے کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. کیا بات ہے قرآن کی. جس کا جی چاہے شراب پیے، آگے بڑھ جائے، انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی، انسانیت کی تاریخ میں بھی. یہ ریس کورس ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا شاید پچھلے کسی خطبے میں نے کہا تھا، مسلی قرآن کریم میں صلاۃ کے تابع جو کچھ لفظ آتا ہے، مسلی ریس کورس کا وہ گھوڑا ہوتا ہے جو باقی گھوڑوں سے سب سے آگے لیکن اگلے گھوڑے سے پیچھے، یعنی خدا سے آگے نہیں نکلتا. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. جس کا جی چاہے. کیا بات ہے قرآن کی. کوئی روک نہیں اس کے راستے کے اندر. جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے. ہست این میں کدا ہو دعوت عام ہستی جا. بڑا عجیب شعر ہے. یہ تو میکدہ ہے، اس میں عام دعوت ہے. یہ طنز بھی کر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کی مسجد فقہ والے نہیں آ سکتے. ہستی میں کدا ہو دعوت عام ہستی جا، قسمت بادہ با اندازہ جام ہستی جا. جتنا بڑا پیالہ لاؤ گے اتنی شراب مل جائے گی. ان شرابیوں کی شاعری میں بھی بڑی چیز ہوتی ہے. کیا بات ہے. قسمت دعوت عام ہست، وہاں رکاوٹ نہیں ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ تم پیالہ اپنا کتنا بڑا لے کے آتے ہو. وہ جتنا بڑا لاؤ گے اتنی مل سکے گی نا. وہاں تو اس کے لیے کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کوئی نہایت ہی نہیں ہے. وہاں تو مٹکے بھرے ہوئے ہیں، ختم ہی نہیں ہو سکتی. اب جتنا پیالہ کوئی لائے گا اتنا ہی ملے گا نا. زیادہ لینی ہے بڑا پیالہ لے. قسمت بادہ باندازہ جام لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. اور یہی چیز جو قرآن نے یہاں کہی، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. منافست، مسابقت، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کا ذائقہ، ارتقاء کی منزل میں آگے کے آگے چلے جانا، اوپر سے اوپر چلے جانا. دونوں چیزیں قرآن نے یہ کہی ہیں. یہ آگے بڑھنا اور بلندیوں کی طرف جانا. اسی لیے اس کو قرآن نے پہاڑی کی چٹان، پہاڑی کی گھاٹی پر چڑھنے سے تشبیہ دی ہے. کیا تشبیہات ہیں قرآن کی. آگے بھی چلے، ایسا راستہ کہ جو سیدھا بھی جا رہا ہو اور ساتھ کے ساتھ اونچا بھی ہوتا چلا جا رہا ہو. بلندیاں بھی ہیں اس کے اندر اور آگے بڑھنے کی بات بھی ہے. اب اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور سلسلہ ارتقاء تو کہتے ہی بلندی کی طرف جانے کے لیے ہے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اب اس شراب کے اندر کوئی تھوڑا سا سوڈا ملانا ہے نا. ذہن میں رکھیے گا اس بلندیوں کو. مزاجہ من تسنیم. کیا بات. اس میں ملایا جائے گا
تھوڑا سا پانی. تسنیم. اب ہمارے ہاں تو یہ الفاظ کڑیاں دا نام رکھ دینے نا، پتہ ہی نہیں نام کیوں رکھنے لگے. سنام بلندی کو کہتے ہیں. اب ان کے ہاں ابتدان بلندی کے لیے تو اونٹ کی کوہانی بڑی چیز تھی، اس کو بھی یہ کہتے تھے. اور پھر جو پہاڑیوں کی چوٹیاں ہوتی تھی سنام. تسنیم بلندیوں کی طرح، بلندیوں سے اترتا ہوا آبشار کی طرح جو پانی آ رہا ہو اس کو تسنیم کہتے ہیں. پھر اس میں بلندی ہے، پانی بھی ملا رہا ہے اس میں تو بلندیوں کی تشبیہ کے ساتھ ملا رہا ہے. ساری تعلیم قرآن کی یہ ہے، آگے بڑھانا، بلند لے جانا. مزاجہ من تسنیم. وہ ایک آبشار، پہاڑ کے اوپر سے جو پانی گرے گا وہ کسی چشمے سے پانی نکلتا ہے. اوپر سے گرنے والا پانی تو کیا یاد آیا، بدنصیبی تھی کہ کشمیر کی وہ وادیاں دیکھ لی میں نے، بار بار وہ یاد آتی ہیں. اس کے وہ باغات شالمار وغیرہ، وہ ہے ہی اس میں لطف کی بات ہی اتنی یہ ہے. بلندیوں سے پانی آتا ہے، آبشاروں کی طرح گرتا ہے، اور مختلف اس کے ہاں کے وہ طبقے ہیں، گرتا ہوا ڈل میں آ جاتا ہے. وہ عجیب منظر ہوتا ہے. وہ جو کینیڈا کی ایک جھیل ساری دنیا کے لوگ دیکھنے کو جاتے ہیں، ہے کیا بلندی سے ہی پانی گر رہا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر آمیزش بھی ہوگی تو اس پانی کی ہوگی جو بلندیوں سے گر رہا ہے. عیناً چشمے سے نکلنا ہے نا اس پانی میں، چشمہ ہے. عیناً یشرب بہل مقربون، جسے پینے کے بعد کیا بات ہے. یوں تشبیہ میں سمجھیے کہ اگر کوئی گرتا بھی، یہ مقرب ہے، یہاں قرب کی بات ہے، میں نے ابھی عرض کروں گا. لیکن اگر شراب کی تشبیہ میں ہو وہ کہتا ہے کہ اس کو پینے کے بعد گرے گا بھی تو خدا کے قدموں میں جا کے گرے گا. مثال کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ ہے، مقرب ہے، قرب ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کے حقیقی معنی یہ نہیں ہے. اس طرح سے فزیکلی کسی کے قریب ہونے کے تو معنی یہ ہے کہ خدا کسی مقام میں بیٹھا ہے، کھڑا ہے، جہاں ہے کسی مقام میں، اس سے قریب ہو جانا فزیکلی، جغرافیکلی، ڈسٹنس کے اعتبار سے، فاصلے کے اعتبار سے. خدا کے متعلق تو یہ تصور ہی نہیں ہے. ہوا معکم اینا ما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وہ تمہارے ساتھ ہے، تم بھی اس کے ساتھ ہو یا نہیں. اس کے ساتھ ہونے سے تو گویا ہم سب مقرب ہے. قرآن کا انداز دیکھیے کہ وہ تو سب جگہ ہے. تم مقرب ہو جاتے ہو نہیں اس کے. تو یہ قرب جو ہے یہ فاصلے کا، ڈسٹنس نہیں ہے، طبی زندگی کا قرب نہیں. وہ تو قرآن کی تشبیہ میں خدا کے رنگ میں رنگے جانا جسے کہتے ہیں. اس کی صفات ایک تو میں پھر دوہرا دوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کی صفات میں ایک تو وہ ہے جو اس کی ذات کی صفات ہیں، یعنی هو الاول والآخر، وہ اول تھا جب کوئی اور نہیں تھا، تو اس میں تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا نا. لیکن اس کی جو دوسری صفات ہیں، رزاق ہے، خبیر ہے، علیم ہے، علیم ہے، یہ وہ صفات ہیں جنہیں انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے علی حد بشریت. خدا کے ہاں یہ صفات لامحدود ہوں گی. انسان چونکہ محدودیت میں گھرا ہوا ہے، یہ صفات بھی محدود پیمانے کے اندر اپنے اندر منعکس کرتا چلا جائے گا. جتنی زیادہ یہ صفات اس کے اندر منعکس ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کو خدا کا مقرب کہا جائے گا قرآن کی اصطلاح میں.